السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو نہایت ہی انفارمیٹیو ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو بہت اچھی معلومات میں فراہم کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا سعودی عرب میں کوئی آزاد ویزے کا تصور ہے؟ کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو جو ایجنٹ وہاں پہ پاکستانیوں کو جب ویزا بیچنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ جی یہ ویزا آزاد ہے، آپ جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں، یا یہ کمپنی ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے، اس کی یہ مراعات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں سب سے جو اہم موضوع ہے کہ کیا سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی تصور ہے؟ جیسا سعودی عرب گزشتہ کئی دہائیوں سے غیر ملکیوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی عرب نے ایک اپنا ٹارگٹ 2030 کا ویژن دیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سعودی عرب نے جو یورپ میں یا دوسرے کسی ترقی پذیر ممالک میں جو قوانین ہیں یا جس طرح سے وہ ممالک ترقی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے یا ان جیسا اپنے آپ کو بنانا ہے۔ تو آپ سب کو جیسے پتہ ہے کہ سعودی عرب کو ہمیشہ سے ہی افرادی قوت کی ضرورت پیش رہی ہے، جس میں بڑی تعداد میں مختلف ممالک سے لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، جس میں پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگالی ہیں، سوڈانی ہیں، مصری ہیں، اور بھی کافی سارے ملکوں کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ ہم اب اپنی بات پہ آتے ہیں، کیا واقعی یہاں پہ آزاد ویزے کا تصور ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہاں پہ آزاد ویزے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب آپ کسی بھی سعودی کے نام پہ آئیں یا کسی کمپنی کے نام پہ آئیں یا کوئی بھی آزاد ویزا کو کہتا ہے تو وہ ہرگز بات جھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ سعودی عرب میں کوئی ایسا قانون ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ لوگ آزاد ویزا حاصل کر سکیں۔ آپ کو کسی نہ کسی سعودی کے تحت کام کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ وہاں سے آ جاتے ہیں ویزا لے کے، آپ باہر کام کرتے ہیں تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں اور جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اس کو سعودی کے اجازت کے بغیر کہیں کام کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں ویزے کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ عملی طور پر نہ کوئی ایسا قانونی نقطہ ہے۔ آزاد ویزے کی اصطلاح بعض ایجنٹ جو ہیں صرف اور صرف وہ اپنا ویزا بیچنے کے لیے لوگوں کو یہ سارے سبز باغ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد ہمارے غیر ملکیوں کو یہاں پہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب میں ایک قانون جو سب سے بڑا یہ ہے نا کہ یہاں پہ آپ اپنا بزنس جو ہے نا اپنے نام کے اوپر وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک شرط پہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ اپنی کمپنی کھولیں، جس کی ان کے یہ تقریباً میرے تک انفارمیشن ہے کہ اگر آپ اس کی سالانہ 1,20,000 ریال ان کی جو ہے وہ فیس ہے۔ اس کے بعد کسی اور ملک کا بھی آپ کو 2 سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں بھی کچھ یعنی جیسے 60% آپ نے سعودی یہاں کے وطنی یعنی وطنی کہتے ہیں جو یہاں کے رہائش پذیر سعودی ہیں، ان کو آپ نے ہائر کرنا ہے۔ حالانکہ جب ہم لوگ وہاں پہ ویزا خریدتے ہیں، اس کے جب آپ نیچے قوانین پڑھتے ہیں تو اس میں بالکل واضح طور پر لکھا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے اداروں کی جانب سے ویزے کے حوالے سے واضح طور پر یہ ہدایت دی جاتی ہیں کہ اگر آپ سعودی عرب میں ملازمت کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اس امر کے پابند ہوں گے کہ اپنے اجر کے پاس ہی کام کریں گے۔ اجر کہتے ہیں کفیل کو کہتے ہیں، سعودی کو کہتے ہیں، جس کے نام پہ آپ کا ویزا ہوتا ہے، تو اگر اس کے نام پہ ہی آپ نے کام کرنا ہے اور اس کے انڈر ہی کام کرنا ہے۔ ہاں، ایک اور نیا قانون ہے، وہ اس کو کہتے ہیں اجر اور اجیر کہتے ہیں۔ اجر کہتے ہیں کہ جو آپ کا کفیل ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں اجر کہتے ہیں، اور اجیر کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ اگر جس کے ویزے پہ یا کسی سعودی کے ویزے پہ آپ آئے ہیں، ہاں، اگر اس کے پاس کام نہیں ہے تو آپ کو باقاعدہ آپ کو اجازت نامہ جاری کرے گا اجیر کو کہ جی میرے پاس یہ کام نہیں ہے، تو یہ میرے پاس کام نہیں ہے تو بندہ کہیں بھی جا کے میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ کسی بھی کمپنی میں جا کے اپنا کام کر سکتا ہے، تو وہ اپنا وہ کہیں پہ بھی جا کے کام کر سکتا ہے۔ اسی اگر اجازت نامہ ہوگا تو وہ اس کو کسی کفیل کے پاس کسی دوسرے کمپنی کے پاس اس کو نہ تو اپنا ویزا چینج کرانے کی ضرورت ہوگی، نہ اس کو اپنا مہینہ کہتے ہیں کہ جس ویزے پہ آپ آئے ہیں کہ آپ کا ویزا ہے کس چیز کا، آپ الیکٹریشین ہیں، آپ پلمبر ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ گھر کے ملازم ہیں، کسی بھی ویزے پہ آتے ہیں، اگر آپ کو وہ سعودی اجازت دے دیتا ہے یا آپ کو کمپنی اجازت دے دیتی ہے بائی ریٹن
کہ آپ ہمارے پاس کام نہیں ہے، آپ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں ہے کہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات نہیں ہوں گی۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کمپنی کے ویزے پہ آتے ہیں تو وہاں پہ ایجنٹ آپ کو 2000 ریال آپ کی تنخواہ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے یہ مراحت ہیں، آپ کا 8 گھنٹے کا کام ہے، آپ کو یہ چیزیں فراہم کی جائیں گی۔ ایک سال بعد آپ کا ٹکٹ ہے۔ تو یہ ساری مراحت آپ کو صرف اور صرف ایجنٹ آزاد ویزا اور کمپنی کے ویزا بیچنے کے لیے کرتے ہیں۔ آنے کے بعد اصل جو کنٹریکٹ ہوتا ہے آپ کا یہاں پہ کمپنی میں آ کے ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی کیا مراحت دے رہی ہے اور کیا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے تو آپ کو ویزا بیچا اور پیسے آپ سے پاکستان لے لیے، بعد میں آپ کو یہاں پہ آ کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے کام بھی نہیں ملتا۔ اگر آپ آتے ہیں کہ آپ کے پاس ویزا کسی اور کا ہے، آپ کسی اور کے پاس جا کے کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اب سعودی عرب میں بہت سارے قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور یہاں پہ قانون سخت اور سخت لاگو کر دیے گئے ہیں جو آج سے 5-7 سال پہلے نہیں تھے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ایک اور انفارمیشن ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں آزاد ویزے پہ آتے ہیں تو اگر آپ کا جس کا ویزا ہے، آپ جس کے ویزے کے نام پہ اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو اس کے نام کے اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے نام کی جو بھی ہے، یعنی سپر سٹور ہے یا کوئی بھی ہے، یا یہ لگا لیں کہ گاڑیوں کی ورکشاپ ہے، الیکٹریشین کا کام ہے، کوئی بھی اگر آپ اپنے یہاں پہ دکان بنانا چاہتے ہیں تو وہ جو اس کا رخصہ ہوتا ہے، رخصہ کہتے ہیں یہاں پہ لائسنس کو، جو دکان کا لائسنس ہوتا ہے وہ بھی سعودی کے آپ کا جو آجر ہوتا ہے اس کے نام پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اور وہ جو آجر ہوتا ہے اس کا آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ اخراجات ہیں، یہ آپ نے مجھے دینے ہیں، اور ہر سال جو اقامہ کی فیس ہوتی ہے وہ آپ کو ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف اقامے کی فیس نہیں ہوتی، اس میں اور بھی چیزیں کافی شامل ہیں، جیسا کہ اس میں آپ کی انشورنس ہے اور یہاں پہ بلدیہ کے ساری چیزیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ تو ہم پھر اسی بات پہ آتے ہیں کہ ایک بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہاں پہ سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف، پھر وہی میں اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف وہاں پہ جو ایجنٹ ہے نا، جو لوگوں کو سبز باغ دکھا کے یہاں پہ بھیجتے ہیں، تو اس کے بعد یہاں پہ آ کے ایجنٹ نے، کیونکہ ایجنٹ نے تو آپ کو سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو اس کا کافی ساری آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور حقیقتاً کرنا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ سعودی عرب کے، میں وہی بات کروں کہ سعودی عرب کا قانون بہت ہی نہایت ہی سخت ہے۔ آپ نے اگر ان کے قوانین کے لائن پر چلنا ہے تو آپ یہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کیا، آپ نے کہا نہیں جی میرے پاس لائسنس نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی بات نہیں، میں گاڑی ڈرائیو کر لوں گا، یا یہ میرے پاس انشورنس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں پھر بھی یہاں پہ وہ دبنگ والا کام ہے نا، ہمارے ملکوں میں کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، قانون کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہاں پہ میرے بھائی آپ آنے سے پہلے اپنے ایگریمنٹ کو غور سے پڑھ لیا کریں کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے، اور اگر یہاں پہ آ کے اگر آپ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں، اور اگر آپ نے ایک کام بغیر پرمیشن یا بغیر پرمٹ کے آپ کے کام کر دیا، اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ بن گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنٹ تو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کو ویزا بھیج دیا، اس کے بعد پریشانی صرف اور صرف آپ کو ہوگی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بیچارہ وہاں پہ 7-8 لاکھ روپے بھر کے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ یہاں پہ اس کو کام نہیں ملتا، آخر اس کا سب سے بڑا جو لاس ہوتا ہے، جو سب سے بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے، جو وہاں پہ آزاد ویزے کا تصور لے کے آزاد ویزا لے کے آتا ہے، اس کا سب سے بڑا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو یہاں پہ کام نہیں ملتا، اور دوسری بات ہے اگر مل بھی جائے تو وہ بھی یعنی کافی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، پھر ہی جا کے آپ کو کام ملتا ہے یا آپ کام کر سکتے ہیں سعودی عرب میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لائن سے ہٹ کے یہاں پہ کام کریں، سوچیں کہ جی نہیں جی ہم جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے یہاں پہ۔ تو سب سے یعنی مین بات پھر وہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی یہاں پہ اس کا وین نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ آ کے اپنا آزاد کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک آزاد کام اپنی آپ مرضی پہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، آپ کسی ہنر کو جانتے ہیں، آپ جس کے نام پہ ہیں اس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کریں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے، اس کے مطابق میں آپ کو ویزا فیس بھی دوں گا، اس کے مطابق میں آپ کو اقامہ کا فیس بھی دوں گا، میں اپنے ٹائم پہ ہر چیز پے کروں گا۔ وہ آپ کا پھر دونوں کا درمیان میں کفیل کا اور جو یہاں پہ عامل ہوتا ہے اس کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ اس کا، لیکن وہ بزنس جو بھی ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں،
جو وہ دکان ہوگی وہ ہوگی آپ کے آجر کے نام پہ، یعنی کفیل کے نام پہ ہوگی۔ تو انویسٹمنٹ آپ کی ہوگی، تو بزنس جو ہے وہ سعودی کے نام پہ ہوگا، آپ کے آجر کے نام پہ ہوگا۔ لیکن ایگریمنٹ جب ہو جاتا ہے، پھر یہاں پہ آپ کو آپ کے آجر اور اجیر کے درمیان جب کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ سیدھی لائن پہ چل رہے ہیں تو سعودی عرب میں روزگار کے بہت سارے مواقع ہیں، آپ روزی کما سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے یہاں پہ رہنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ یہاں کے قوانین کو فالو کریں تو یہاں پہ رہنا بہت آسان ہے، اور اللہ پاک ہر بندے کو رزق دے رہا ہے۔ یہاں پہ میرے اندازے کے مطابق، جہاں پہ میرے میں سننے آیا ہے، تو یہاں پہ 40 لاکھ اور 45 لاکھ کے درمیان صرف اور صرف یہاں پہ پاکستانی ہیں۔ اس کے علاوہ 20 سے 25 لاکھ انڈینز ہیں، اور میرے بنگالی تقریباً 20 سے 25 لاکھ یا 20 لاکھ کے قریب وہاں پہ یہاں پہ بنگالی لوگ ہیں، اور بھی مختلف ممالک کے لوگ ہیں، ایجپٹ کے لوگ ہیں، یہاں پہ سوڈان کے لوگ ہیں، جو یہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج کی میری ویڈیو جو تھی وہ صرف اور صرف اس بارے میں تھی کہ آپ کو بتایا جائے کہ آزاد ویزے کا یہاں پہ تصور ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ساری انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے، اور آپ جب بھی ہیں سوچ سمجھ کے آئیں، اپنے ایگریمنٹ کو پڑھیں۔ وہاں پہ ایگریمنٹ بے شک وہ آپ کا کمپنی کے نام پہ ہے، خاص طور پہ جو ایجنٹ آپ کو کمپنی کا ویزا فراہم کرتا ہے، تو وہ لازماً آپ کو کم از کم وہاں پہ اس کا کرنا پڑے گا، آپ اس کو غور سے آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ اس میں ہے کیا کیا، کیونکہ جو ایجنٹ ہے وہ تو ویسے ہی سبز باغ دکھا کے ویزا بیچا، وہ گیا، اس کا کام، وہ اس نے اپنا کمیشن لینا ہے، تو اس نے اپنی جیب میں ڈالنا ہے، آپ نے نقصان تو آپ کو ہونا ہے، خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑنا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی ہیں اپنا سب سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ یہ اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا کے آئیں کہ یہاں پہ میں نے آزاد ویزے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ ساری انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے کہ آپ یہاں پہ آپ اپنا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کون سی انفارمیشن، یا جب یہاں سے آپ پاکستان میں ویزا بھیجتے ہیں آپ کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔